اس کائنات کا یہ جو 18,000 عالم یا لاتعداد عالم بنے ہیں، ان میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وَبَيَضَهُ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے، وہی آسمانوں میں ہے، وہی زمینوں میں ہے۔ یعلم سرکم، جو کچھ تم نے چھپا رکھا ہے، وَيَعْلَمُ سرکم وَجَہرکم، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو وہ سارے کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم ہاتھوں سے کسب کر رہے ہو اس سارے کام کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَعْتِيهِمْ، اب اس کے باوجود ماجرا یہ ہے کہ پچھلی آیات یہ بتا رہی ہے کہ وہی جس نے اجالے کو پیدا کیا، جس نے اندھیرے کو بنایا، وہی جو مٹی سے گائے سے تمہیں تخلیق کر رہا ہے، وہی جو تمہارے ظاہر باطن چھپے ہوئے کو جو جان رہا ہے، اس کی طرف سے جب آیت آتی ہے وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جب اسی رب کی طرف سے جو مٹی سے تمہیں پیدا کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے، جو اپنا تعارف یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا چھپا ہوا میرے لیے چھپا ہوا نہیں ہے، جو تمہارا باطن میرے لیے باطن نہیں ہے، جو تمہارا ظاہر بھی ظاہر ہے اور باطن بھی ظاہر ہے، وہ رب فرماتا ہے کہ جب اس سارے کے باوجود میری طرف سے آیت آتی ہے اسی رب کی طرف سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کہیں یہ فرما رہا ہے کہ رب کی آیتوں سے اس کائنات میں انسانوں کے سوا کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے سر پھیر لے۔ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، یہ صرف کافر ہے، یہ صرف انسان نافرمان ہے، وگرنہ اس کائنات میں کسی دوسری مخلوق کی یہ جرت ہے ہی نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، بس جب ان کے پاس حق آ جاتا ہے، لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ، پھر انہیں یہ خبر پہنچنی چاہیے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق آیا ہے، یہ جو ختمی مرتبت آئے ہیں، یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ اپنے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں، یہ اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے ہیں۔ یہ جو حق آیا ہے، عظیم مکرم صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد ذات رسالت باب حضور ختمی مرتبت کی ذات والا صفات ہے کہ جب تمہارے پاس حق آیا، اور حق سے مراد کیا ہے؟ وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ ذات ہے جس سے حق کی پہچان ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا قربان چاہیے ان کی قدر و منزلت پر اور ان کے مرتبے پر کہ جن کے لیے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمین پہ بسنے والے ہر انسان کا احسان چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کا احسان باقی ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو قربان چاہیے وہ آقا، وہ مولا جو ساری اپنی امت کے انسانوں کے اعمال سے واقف ہے، ان کے علم کی کیا ہی قدر و منزلت ہے، کیا ہی مرتبہ ہے، جو اپنے امتیوں کے سارے اعمال سے واقف ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہاں عائشہ، میری امت کا ایک فرد ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے سارے ستاروں کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آقا جانتے ہیں کہ کون ہے وہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور آقا کریم فرماتے ہیں اے عائشہ، وہ میری امت کا فرد عمر ابن الخطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب یہ سننا تھا سیدہ عائشہ کا سوال، دراصل وہ ہستی اس ہستی کے سامنے تھا جو سوال کو سوال بننے سے پہلے جانتے ہیں۔
اب حضرت عائشہ کا سوال کسی اور پیرائے میں تھا، جواب جب آیا نا تو آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ یہ سوچ رہی تھی میرے بابا جان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت کا عمر ابن الخطاب وہ فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں عائشہ کیا سوچ رہی ہو؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ اور اگلی بات سنو، صدیق اکبر وہ شخصیت ہے، وہ میری امت کا فرد ہے جس کی وہ غار میں گزری ہوئی راتیں ان کا اجر و ثواب آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے۔ وہ سوال کو سوال سے پہلے جاننے والے سیدنا صدیق اکبر ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، وہ صدیق جن کی غار میں گزری ہوئی راتوں کی نیکیاں آقا کریم فرماتے ہیں کہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے، وہ صدیق اکبر سوال کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہ من رآنی فقد حق، میں نے حق کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھوں؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے صدیق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں پچھلی 4 آیاتوں میں سورہ انعام شروع ہوئی، رب نے اپنا تعارف شروع کیا کہ میں وہ اللہ ہوں، میں وہ الہ ہوں جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے دن اور رات کو بنایا، میں وہ اللہ ہوں جس نے اندھیرے کو بنایا، جس نے اجالے کو بنایا، جس نے روشنی کو بنایا، جس نے اندھیرے کو بنایا، میں وہ اللہ ہوں جس نے مٹی کے گارے سے، گیلی مٹی سے سارے انسانوں کو تخلیق کیا، میں ہی وہ رب ہوں جس کے پاس موت کے بعد تم نے پہنچنا ہے، اور فرمایا میں ہی وہ اللہ ہوں جو زمین و آسمانوں میں حکومت رکھتا ہوں، اور میں ہی وہ اللہ ہوں جو تمہارے ظاہر باطن، تمہارے ہاتھ کے ہر قسم کو، ہر عمل کو جاننے والا ہوں۔ اب اس سارے تعارف کے بعد یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ رب کو تو حاجت کوئی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے، کوئی نہ مانے، پھر بھی اس کی شان اسی طرح، وہ اسی طرح رب، اسی طرح خالق، یہ سارا بتانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک ساتھ 4 آیتوں میں مسلسل رب نے اپنی شان ربوبیت، اپنی شان تخلیق کا اظہار کیوں فرمایا؟ فرمایا یہ اس لیے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، وہ رب جو خالق ہے زمین و آسمان کا، وہ رب جو تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، وہ رب جو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا تنے تنہا مالک ہے، اس کی طرف سے جب کوئی آیت آتی ہے پھر ان بندوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ ان آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں؟ ان بندوں کو کیا ہوا ہے کہ فقط کذبوا بالحق، کہ جب ان کے پاس ہم نے حق کو بھیجا ہے یہ اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ یہ سارا انٹروڈکشن اس لیے ہے، یہ سارا تعارف اس لیے ہے، وگرنہ اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو اپنا تعارف کرانے کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا حاجت ضرورت نہیں ہے، رب اس لیے فرما رہا ہے فقط کذبوا بالحق، بس بے شک جب ہم نے حق بھیجا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی ظاہر و باطن جاننے والا، وہی دن اور رات بنانے والا، وہی موت کے بعد سوال کرنے والا، وہی جس کے پاس موت کے بعد پہنچنا ہے، وہی الہ جب آیت بھیجتا ہے، حکم بھیجتا ہے اور انسان نافرمانی کرتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں رب یہ بتا رہا ہے کہ یہ انسان ہی وہ واحد کائنات کی مخلوق ہے جو اس کی نافرمانی کر رہی ہے، وگرنہ اس ساری مخلوق میں سے کسی دوسری مخلوق کی یہ جرات ہی نہیں ہے
جو اس کے حکم کی نافرمانی کر سکے. اور زیادہ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ باقی کسی کی طرف آیت بھی نہیں بھیجی گئی. چرند پرند نباتات و جمادات کسی کی طرف رب نے وحی نہیں بھیجی، کسی کی طرف آیت نہیں بھیجی. آیتیں بھیجی ہیں تو انسان کی طرف، اور یہ انسان ہی ہے جو گمراہی کا شکار ہے. اور اس کے بعد بھی فرمایا فقط کذبوا بالحق، اس کے بعد بھی گمراہی کا شکار ہے کہ ہم نے حق اس کے پاس بھیج دیا ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ اب وہ سیدنا صدیق اکبر کی روایت سامنے رکھیے کہ سرکار دو عالم کے پاس سوال کرتے ہیں کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں اب یہ نہیں کہا کہ اے صدیق تو حق کو نہیں دیکھ سکتا. فرمایا ہاں من رآنی، بس جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق، بے شک اس نے حق کو دیکھا. اب صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں رب کا اس آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 5 میں یہ فرمانا کہ ہم نے حق کو تمہارے پاس بھیجا اور تم نے مذاق سمجھا. اب کیا ہو رہا ہے مدینہ میں، مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں. اور رب فرماتا ہے یہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا ہوا ہے. اور اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس نے اس کی نافرمانی کی ہوئی ہے. لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ ان کے پاس حق پہنچ گیا ہے اور اس کے باوجود یہ گمراہی کا شکار ہے. حاضرین مکرم، یہ آیات سورہ انعام کی آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ہدایت، کامیابی اور انسان کی فلاح جو ہے وہ دراصل دروازہ مصطفیٰ سے وابستہ ہے، آقا کریم کی ذات سے وابستہ ہے.